حدیث میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی اور اس طرح کی اور دیگر چیزیں، لباس، وضاقت، اس کے حوالے سے کچھ ایسے احکامات دیے جس سے مسلمان اپنی شناخت کرتے تھے، جس سے مسلمانوں کی پہچان ہوتی تھی. ایسا کبھی نہیں کیا گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی پہچان کیا چیزیں ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے جس میں جبریل امین نے آپ کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اس میں یہ سوال کیا گیا کہ اسلام کیا ہے. تو آپ نے بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، نماز کا اہتمام کرو، روزے کا اہتمام کرو، حج کا اہتمام کرو. یہ شناخت ہے مسلمانوں کی. یعنی مسلمان نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، مسلمان حج کرنے کے لیے جائیں گے، مسلمان روزہ رکھیں گے رمضان میں، تو یہ چیزیں ان کی شناخت بنیں گی. ان کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شناخت کی حیثیت دی ہے. اس طرح کی کسی چیز کو کبھی شناخت کے طور پر پیش نہیں کیا. عام طور پر جو اس طرح کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے اس میں در حقیقت یہ مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے. وہاں تو مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ مسلمانوں نے جب قریش کے خلاف اقدام کرنا شروع کیا ہے تو اس میں مسلمان بھی بستیوں میں موجود تھے. ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو نمایاں کر لیں اور کسی ایسے طریقے سے نمایاں کر لیں جس سے کہیں آپ کے خلاف کوئی اقدام نہ ہو جائے. اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی اگر تم لوگ ان کے ساتھ مشابہ رکھو گے اپنے آپ کو، انہی جیسے بن کر رہو گے تو نتیجے کے طور پر ممکن کارروائی تمہارے خلاف ہو جائے. اس موقع پر بھی جس چیز کو شناخت کی حیثیت دی گئی وہ قرآن میں زیر بحث آ گئی ہے. وہ یہ ہے کہ مسلمان السلام علیکم کہیں گے. یہ مسلمانوں کا شعار قرار دیا گیا. اس طرح کی کسی چیز کو کبھی شناخت نہیں بنایا گیا. تو روایات کے معاملے میں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کو سمجھنا پڑتا ہے، ان کے اندر اتر کر ان کا دیکھنا پڑتا ہے، تمام روایات کو جمع کرنا پڑتا ہے اور پھر قرآن مجید کی روشنی میں ان کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو ان کی صحیح صورت ہمارے سامنے آتی ہے. لیکن جو ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھنے کی ہدایت ہے اس کا تعلق تو یہود سے نہیں ہے، وہ تو مجرد حکم دیا گیا. نہیں، اس میں بھی یہی بات واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ لوگ عام طور پر اسبال اختیار کرتے تھے. یہ عربی زبان کی ایک خاص تعبیر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی بعض و باش قسم کے لوگ اس طرح کا لباس پہنتے ہیں کہ تہمت باندھی ہوئی ہے، لڑ چھوڑے ہوئے ہیں، پیچھے سے تہمت گھسٹتی ہوئی آ رہی ہے، لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، بٹن کھولے ہوئے ہیں. اسی طرح اس زمانے میں لوگ امامہ باندھتے تھے یا پگڑی پہنتے تھے، اس میں بھی یہ چیز ہو جاتی تھی. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خیلا بترا، یعنی اس متکبرانہ طریقے سے اپنی تہمت گھسیٹتے ہوئے نہ آیا کرو، یہ تمہارے ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. اس معاملے میں تو بالکل واضح ہو گئی اس وقت صورتحال جب سیدنا ابوبکر صدیق نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میری تہمت تو بعض اوقات نہیں رہتی اور وہ لٹک جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ معاذ اللہ تم کوئی ان متکبرین میں سے ہو. تو اس سے بھی مقصود یہ تھا کہ متکبرانہ وضع قطع نہیں ہونی چاہیے. آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ اطلاق کے لحاظ سے اگر ہمیں ان اصولوں پر کوئی چیز غلط نظر آئے گی تب کریں گے، ورنہ جینز وغیرہ یہ سب آپ کے نزدیک ظاہر بات ہے کہ جو لباس بھی آپ پہنیں گے، آج آپ ایک لباس پہنتے ہیں، کل دوسرا پہنتے ہیں، ایک ملک میں ایک لباس پہنتے ہیں، دوسرے ملک میں دوسرا لباس پہنتے ہیں. لباس میں زمانے کے لحاظ سے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تمدن کے لحاظ سے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، موسموں کے لحاظ سے اس میں بہت فرق کرنا پڑتا ہے. یعنی لباس کے بے شمار پہلو ہیں. تو ہم یہ دیکھیں گے کیا اس میں اسلام کے کسی اخلاقی اصول کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی.